سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی 80 دینی خلاف ورزیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہر نکلنے، سفر کرنے اور اختلاط میں مخالفت۔ نمبر 55، عورتوں کا باہر نکلتے وقت خوشبو لگانا۔ یہ خطرناک برائی ہے جسے اکثر عورتیں معمولی سمجھتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت بھی خوشبو لگا کر مسجد کی طرف نکلے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ غسل کرے، بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت بھی خوشبو لگائے پھر باہر نکلے پھر قوم کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے تو وہ بدکار عورت ہے، بحوالہ سنن نسائی۔ نمبر 56، عورت کا غیر محرم ڈرائیور اور مرد کے ساتھ خلوت اختیار کرنا۔ بعض عورتیں تو ڈرائیور کو مرد ہی نہیں سمجھتی، حتیٰ کہ بعض وہ عورتیں جو دوسرے غیر محرم مردوں سے پردہ کرتی ہیں ڈرائیور سے بھی وہ پردہ نہیں کرتی بلکہ خوشبو وغیرہ لگا کے اس کے ساتھ نکلتی ہیں اور گپ شپ کرتی ہیں اور اس کے پہلو میں بیٹھتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ذی محرم کے بغیر خلوت اختیار نہ کرے، بحوالہ صحیح بخاری۔ ہاں اگر 2 یا 2 سے زائد عورتیں ہوں تو پھر جائز ہے بشرط کہ سفر نہ ہو اور ڈرائیور بھی قابل اعتماد ہو اور گپ شپ بھی نہ ہو، جس طرح فضیلت الشیخ محمد بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا ہے۔ نمبر 57، غیر محرم مردوں سے میل جول اور اختلاط۔ بعض عورتیں دیور، بہنوئی اور کزن سے پردہ نہیں کرتی اور ان کے ساتھ طنز و مزاح کرتی ہیں اور اونچی آواز نکالتی ہیں، اور بعض عورتیں برقع پہن کر دیور وغیرہ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور ان غیر محرم اقربا کے سامنے اظہار زینت کرتی ہیں اور بالکل شرم و حیا سے خالی ہوتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ تو کسی نے پوچھا دیور کے بارے میں کیا خیال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت کی طرح خطرناک ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ بعض عورتیں ان غیر محرموں کے ساتھ بیٹھنے پر ہی اکتفا نہیں کرتی بلکہ ان سے مصافحہ کرتی ہیں اور یہ حرام ہے خواہ درمیان میں کپڑا حائل ہو یا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، بحوالہ جامع ترمذی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی ماری جائے یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے جائز نہیں، بحوالہ طبرانی شریف۔ نمبر 58، بغیر عذر کے بازار جانا۔ اکثر عورتیں بلا ضرورت اور بلا عذر بازار جاتی ہیں، وہاں دکانداروں سے کھلی باتیں کرتی ہیں اور بازار میں اپنی سہیلیوں سے ایسے انداز میں گپ شپ اور ہنسی مذاق کرتی ہیں جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور لمبا وقت بازار میں گزارتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گھر کی ضرورت کا اکثر وقت اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا وقت بازار میں برباد کر کے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پردے کی چیز ہے، جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر جھانکتا ہے، بحوالہ جامع ترمذی۔ نمبر 59، عورتوں کا مرد ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے جانا۔ جب لیڈی ڈاکٹر کی سہولت موجود ہو تو عورت کا مرد ڈاکٹر کے پاس جانا درست نہیں، اور اگر مجبوراً مرد ڈاکٹر کے پاس جانا بھی پڑے تو پردے کے احکامات کو اچھی طرح ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے کہ ڈاکٹر اور طبیب سے پردہ نہیں بالکل غلط ہے۔ نمبر 60، ذی محرم کے بغیر سفر کرنا۔ عورت ذی محرم کے بغیر ہوائی، بری اور بحری کوئی بھی سفر نہیں کر سکتی۔ عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دنوں میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا عورت ذی محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا میری بیوی تو حج پہ جا رہی ہے اور میرا نام فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، بحوالہ صحیح مسلم۔ غور فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غزوہ چھوڑ کر حج کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کیا تیری بیوی کے ساتھ اور عورتیں ہیں، پڑوسی ہیں
یا تیری بیوی اپنے نفس پر امن میں ہے، یہ ذی محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ سفر کی عام نہیں دلالت کرتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ عورت کا ذی محرم کے بغیر سفر کرنا کسی شکل میں جائز نہیں، کیونکہ خطرات موجود ہیں، خواہ وہ ہوائی جہاز پر سفر کرے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے، لیکن آج عورتیں دوسرے شہروں میں ملازمت کے لیے جاتی ہیں اور ذی محرم کے بغیر سفر کرتی ہیں۔ نمبر 61، تعلیمی میدان میں مردوں کا اختلاط۔ اسکول و کالج اور مدارس میں مردوں کا عورتوں کو پڑھانا اور عورتوں کا مردوں کو پڑھانا درست نہیں، یہ بھی بہت سارے فسادات کی جڑ ہے۔ اسی طرح گھر میں لڑکیوں کے لیے مرد ٹیچر کا انتظام کرنا غیر شرعی ہے۔ نمبر 62، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کا مردوں کا دیکھنا عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، حتیٰ کہ مساجد میں عورتیں خطیب امام کو دیکھتی ہیں، جبکہ عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، سورۃ النور آیت نمبر 31۔ ترجمہ، مومنہ عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ نمبر 63، سفر میں کھیل کود اور طنز و مزاح میں مصروف رہنا۔ اکثر عورتیں سفر میں کھیل کود اور طنز و مزاح میں مشغول رہتی ہیں اور نہ سفر کی دعا پڑھتی ہیں، بلکہ بے فائدہ امور میں بات چیت کرتی رہتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ نمبر 3، باپ کی اپنی اولاد کے خلاف دعا۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ نمبر 64، سفر، گھر سے نکلنے اور سواری وغیرہ کے اذکار نہ پڑھاں، اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ ان اذکار کو چھوڑنا بہت ساری برکات سے محرومی کا باعث ہے، اور آدمی اللہ کی حفاظت میں ہونے کے بجائے شیطان کے پڑوس میں ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے متعلق کرے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے، پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ نمبر 65، عورت اسلامی معاشرے میں کیسے کام کرے۔ اگر کسی عورت کو مجبوراً اسلامی معاشرے میں عورتوں کے شعبے میں کوئی کام کرنا پڑ جائے تو اسے مندرجہ ذیل شروط کو محفوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، باپردہ ہو کر انتہائی سادگی سے نکلے۔ نمبر 2، غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ نہ جائے۔ نمبر 3، ایسے شعبے میں کام نہ کرے جس میں اخلاط مرد زن ہوا ہو۔ نمبر 4، شوہر کے حق میں کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 5، اولاد کی تربیت میں کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 6، عورت کے باہر نکلنے پر شوہر یا بیٹوں کو غیر محرم ملازمہ کے ساتھ خلوت کا موقع نہ ملے۔ نمبر 7، اس کا کام اس کی فطرت سلیمہ کے مطابق ہو۔ نمبر 8، اس کے کام کی بنا پر اس کی نماز وغیرہ میں سستی واقع نہ ہو۔ نمبر 9، عمل جائز ہو، شرع کے مخالف نہ ہو۔ اگر عورت کے باہر نکلنے پر کوئی بھی شرعی خرابی لازم آئے تو اس کا نکلنا حرام ہوگا، کیونکہ جائز عمل بھی جب حرام کام کی طرف لے جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔